بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، رحمان وائس ولاگس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج جو میں آپ کے سامنے مورل سٹوری لے کے آیا ہوں وہ ہے نیک دل درویش۔ میرے ساتھ رہیے گا، چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک درویش جس کی نیک دلی نورانی چہرے سے عیاں تھی، بادشاہ کے دربار میں آیا۔ اس کے لباس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ بڑا پارخ تھا، ایک ہی نظر میں پرکھ گیا کہ خستہ حال درویش بڑا نیک دل انسان ہے۔ بادشاہ اس کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے اسے اپنا درباری بنا لیا اور حکم دیا نیک دل درویش کو شاہی حمام میں پہنچا دیا جائے، جہاں وہ غسل کرے اور نئے کپڑے پہنے۔ بادشاہ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ بادشاہ کے درباری بنتے ہی نیک دل درویش کے جوہر کھلے۔ اس نے اپنے سپورٹ کیے گئے کام اتنی دانائی سے سر انجام دیے کہ ترقی کرتے ہوئے وزیر اعظم بن گیا۔ وہ وزیر اعظم بنا تو پہلا وزیر اعظم کرکغاب بن گیا۔ زخمی سام کی طرح اندر ہی اندر بسک گھولنے لگا، ڈسنے کے لیے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا۔ کچھ عرصہ کے بعد اسے موقع ہی مل ہی گیا۔ اسے ایک ایسی بات معلوم ہو گئی اور جس کے شک و شبہ میں وہ بادشاہ کو نئے وزیر اعظم سے بدظن کر سکتا تھا۔ بادشاہ کے دو بڑے خوش غلام تھے جو اپنی خوش شکلی کی وجہ سے بادشاہ کے منظور نظر تھے۔ درویش وزیر اعظم کی ان سے دوستی ہو گئی۔ بادشاہ کے دونوں خوش شکل غلام درویش وزیر اعظم کو اس کی نیک دلی اور دانائی کی وجہ سے پسند کرتے تھے۔ جو فرصت کے وقت اس کے پاس آ جاتے اور اس سے دانائی کی باتیں سنتے۔ حاسد وزیر نے ان کی پاکیزہ دوستی کو کچھ اور ہی رنگ دے دیا۔ بادشاہ کے کان بھرے کہ اعلیٰ حضرت نیا وزیر اعظم بڑا بد چلن ہے، آپ کے منظور نظر غلاموں کو ورگلاتا ہے۔ بادشاہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے والا نہ تھا۔ اس نے ڈانٹ ڈپٹ کر حاسد وزیر کو خاموش کر دیا کہ تو جھوٹا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ تو اس کی لیاقت اور قابلیت سے جلتا ہے، اس سے حسد کرتا ہے۔ لیکن اتفاق سے ان دونوں کی ایک ایسی بات ہوئی کہ حاسد وزیر کو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کا موقع مل گیا۔ ہوا یوں کہ ایک موقع پر دربار میں کسی درباری سے باتیں کرتے ہوئے درویش وزیر اعظم کی نظریں اتفاق سے خوش شکل غلام کی طرف اٹھ گئیں۔ غلام مسکرا دیا۔ حاسد وزیر ہر وقت طاق میں تو رہتا ہی تھا۔ اس نے اس وقت بادشاہ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ بادشاہ نے درویش وزیر اعظم اور خوش شکل غلام کو اشاروں سے باتیں کرتے دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے درویش وزیر اعظم کو سزا کا فیصلہ کر لیا، لیکن اتنے غصہ میں بھی اس نے دانائی کا دامن نہ چھوڑا۔ اس نے معاملے کو پوری طرح تحقیق کے بغیر درویش وزیر اعظم کو سزا دینا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے درویش سے کہا، ہم نے تمہیں تمہاری شرافت، تجارت اور لیاقت کو دیکھتے ہوئے اپنا وزیر اعظم بنایا تھا، مگر تم کچھ اور ہی نکلے، باہر سے کچھ اندر سے کچھ۔ ہمارا اندازہ ٹھیک نہیں نکلا۔ ہم تمہیں بڑا شریف سمجھتے تھے، لیکن تم تو بڑے شیطان نکلے۔ ہماری موجودگی میں ہمارے منظور نظر غلام سے اشارہ بازی کرتے ہو۔ شاہی دربار کے آداب کا بھی تمہیں ذرا پاس نہیں رہا۔ بولو تمہیں کیا سزا دی جائے؟ درویش وزیر اعظم اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سب حاسد وزیر کی کارستانی ہے اور یہ آگ اسی نے لگائی ہے۔ اس نے نہایت ادب سے جھکتے ہوئے جواب دیا، عالم پناہ، سچی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے منظور نظر غلاموں سے میل ملاپ رکھنے کا وہ مطلب
ہرگز نہیں جو حضور کو بتایا گیا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ جوانی یاد آ جاتی ہے۔ ہائے وہ دور زندگی جس کا لقب شباب تھا، کتنی حسین نیند تھی، کتنا حسین خواب تھا۔ انہی دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے درویش نے ان غلاموں سے میل جول رکھا ہوا ہے۔ اب عالم پناہ جو جی آئے سزا دیں، سر تسلیم خم ہے۔ بادشاہ کو درویش وزیر کی بات میں صداقت نظر آئی۔ سچائی اثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ بادشاہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا اور حاسد وزیر کی اچھی طرح خبر لی۔ تلقین: حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ بیان کیا ہے کہ حاسد کا حسد ہی اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور سچی بات ہر حالت میں اپنا اثر کر کے رہتی ہے۔ اعلیٰ و صافی انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ بادشاہی اور گدائی خدا کی طرف سے ہے۔ بادشاہ کیوں نہ ہوا، انتہائی غصے میں بھی اس کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے، اور ایک گدھا گر کو بھی سزا دیتے ہوئے اس کی خطا کی پوری طرح تحقیق کر لینی چاہیے۔ یہ بات بادشاہ اور اس کی بادشاہی کے لیے بہت بہتر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنے عزیزوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔